اور طلباء عزیز، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں منصر بسجود شکر گزار ہوں کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال بلکہ زائد ایک آزمائشی دور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے احسان اور اپنے کرم سے ہمیں گزار کر پھر ایک مرتبہ اس باسعادت تقریب کے انعقاد کا موقع عطا فرمایا، کیونکہ گزشتہ دور ایک عجیب دور گزرا ہے، سبھی حضرات واقف ہیں۔ اس وقت شکر واجب ہے کہ اللہ نے پھر وہ بہاریں لوٹائی اور یہ مبارک و مسعود مجلس کا انعقاد ہوا، اور آپ اس مبارک مقصد کے اثر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت 2 پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اہم پروگرام تو جناب حضرت شیخ رضی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کا ہے کہ ختم بخاری، اور پھر اس کے بعد دعا، اور یہ مسلسلات کا پروگرام ہے۔ اجمالاً چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ اس حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ختم بخاری شریف کی۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے میں جہاں کو روبینی یہ جامع کے سلسلے میں کہ میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا۔ یہ کام امت کے اندر 1400 برس سے جاری ہے۔ وہ بخاری کا عظیم دور کے اندر دارالعلوم میں جو بخاری کا ایک توڑ ہے جو سب درصد سبب ہوتا تھا، اور ساتھ کے علم میں شامات میں جیسے کہ ابھی تک تعامل میں جاری ہے، اسی طرح سے جاری ہے، اس وقت ختم بخاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی دارالعلوم میں اور دوسرے مدارس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ جب کوئی اجتماعی مسائل، پریشانیاں، آزمائشوں کا دور مسلمانوں پر آتا تھا، یا لوگ کے مختلف قسم کے مسائل سے جو دوچار ہیں وہ اپنے مقاصد تعین کرتے تھے، اور چند اہم مقاصد جمع ہونے کے بعد اساتذہ اور طلبہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد بخاری کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس کے بعد کی جانے والی دعا کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کی شفقت قبولیت اس کو حاصل ہے، تو اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور تجربہ بھی شاہد ہے اس کا۔ تو اسی لیے اساتذہ اور طلبہ جمع ہوتے تھے اور اجتماع پہ دعا ہوتی تھی، اور اس کی بنیادی سبب یہ کہ امام بخاری نے اس کو حجت قرار دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ مثلا سب سے پہلی قبولیت کی حجت اور علت جو ہے وہ یہ ایک کلام نبی کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہے، ظاہر ہے اس میں تقدس کی جو شان ہو سکتی ہے اس سے عرفہ اور اعلیٰ کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کو مرتب اور مدون کرنے والی ذات امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ جب میں کوئی حدیث درج کرتا تھا تو یہ تمام ان کا کہ وہ پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور
اس کے بعد انشراح صدر کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے انشراح عطا فرما، شرح صدر عطا فرما. اور جب ایک اطمینان قلب نصیب ہو جاتا تھا من جانب اللہ یا بلغ من اللہ، تو پھر اس کے بعد اس حدیث کو درج کر دیتے ہیں. بخاری شریف کے اندر کم از کم 60,000 یا کم و بیش حدیث ہیں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14,000 رکعات ادا کی، 14,000 مرتبہ غسل کیا گیا اسی نیت سے، 14,000 مرتبہ دعائیں مانگی، 7,000 مرتبہ دعائیں مانگی. تو 12 تقدس کی بشانے تو ظاہر اگر یہ حجت نہیں ہوتی تو اور کسی ہوتی. دوسرے محدثین کے یہاں یہ احترام اور یہ اہتمام نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کا جو درجہ کہ ایسا حکومت کو آگے کیا ہوا وہ درجہ حاصل ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آج وہ سلسلہ ہوتے ہوئے آج آپ تک پہنچے. ابھی آپ درس بخاری کا آخری سبق ہوگا اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ اس کی اور بیان فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگا. یہ امتحان میں کامیابی کے بعد جو سند دی جاتی ہے بشرطِ کامیابی، تو وہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے آج آخری حدیث پڑھی اور یہاں سے پڑھنے کا فوراً بعد آپ علامت الدہر ہو گئے، بلکہ یہ سند اساتذہ کے اعتبار اور اعتماد کی سند ہے کہ آپ کو سند اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اساتذہ نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی. باقی تجربات اور ممارست اس سے بھی گہرائی اور معرفت کے جو رموز ہیں وہ رفتہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا قبولیت کا موقع ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، کیونکہ علم ہو عمل نہ تو انسان گمراہی کی طرف چلے گا. اور وجہ اس ہے کہ علم کا مزاج تعلیمی کا ہے، طرف ہوتا ہے. ابلیس کو یہی طرف کو یہی تعلیم جو کہ کی طرف ہے. تو مجرد علم جو ہے وہ انسان کو جو بغیر عمل ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. اور عمل ہو علم نہ ہو وہ بلا حاصل ہے. تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی بحث کا مقصد بیان کر رہا ہے انما بعثت معلما، انہیں معلم بنا کر دیں تاکہ لوگوں کو علم دیا جا سکے. دوسرا مقصد جو بیان کرنا ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی درستگی کے لیے. تو ظاہر ہے کہ عمل ہوگا تو اخلاق بھی آئیں گے. خود کے بھی اصلاح ہوگی. ایک شخص بہت بڑا عالم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو وہ وجہ خلائق کیسے بنے؟ لوگ اس کے پاس کیسے جائیں؟ کیوں جائیں؟ جو بے اخلاق نہیں ہے. ایک شخص بہت بااخلاق ہے لیکن علم نہیں ہے، اس سے نفع تو وہ بھی لحاظ ہے. تو علم ہو عمل نہ ہو یا عمل ہو علم نہ ہو، دونوں چیزیں جو ہے حکم ہے. اسی لیے اعتدال کہ اسلام کے ہر کام کے اندر اعتدال کی ترقی آپ زندگی اعتدال کرائے عزم کا حاصل کیا اور اس اعتدال کے اندر استقامت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ ممارست کے ساتھ واحد ہے. لیکن سب سے پہلی چیز توفیق ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر توفیق کے نہیں ہوتا، زور پذیر ہو سکتا.
چیز توفیق ہے. لہٰذا اس وقت کی سب سے عام ترین دعا طلبا کے لیے یہ ہے کہ اپنے لیے توفیق طلب کریں کہ اللہ کے علم یہ تاکہ ہم اپنے عمل میں اور جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق لیا نہیں. کیونکہ اللہ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اس کا ارادہ بھی نہ کریں اور توفیق مل جائے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس موقع پر. دوسری چیز کہ اسلام پوری بنی نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے جتنے مبعوث ہوئے اقوام کے آباد کو پڑھیں. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سند کے استعمال کا تمام اور کیونکہ علم ہو اور بلا سند تو وہ مر جائے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی قوت علم سے قوت مطالعہ کی بنیاد پر بہت اچھی صلاحیت کرتے ہیں. قوت بیان بھی ہے, قوت حفظ بھی ہے, دلائل بھی محفوظ ہے, اس کا انتباہ بھی کرنے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن جب حجت کی بات آئے گی تو سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ سند کیا ہے. سند متصل ہے. اگر آپ کا علم متصل ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام سے تو آپ حجت کو آپ کے ساتھ حجت پر رکھتے ہیں. بصورت یہ کتنا ہی بڑا علم ہے لیکن وہ حجت نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس سے کچھ فوائد حاصل ہیں. ایسے بہت سے لوگ کیونکہ آپ نے ایک کتاب آپ کی نظر سے المعجم المفارس من الفاظ القرآن اور دوسری ہے المعجم المفارس من الفاظ الاحادیث. یہ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے. اور طالب علم کے دور میں میں وہاں سے قاہرہ گیا اور وہاں سے میں یہ لے کر تو یہ سب سے پہلی کتاب تھی جس میں قرآن کے اشارے موجود تھے اور آیت یا کوئی کسی لفظ کے سہارے سے تو آیت نکالی جا سکتی ہے. غیر الفاظ کے لیے خاص طور پر وہ چیز جو علمی کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی کارروائی. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مرتب کون ہے؟ وہ عیسائی. کام بہت بڑا ہے. اس سے فائدہ امت مسلمہ کو ہوا. تو یہ ہے کہ علم وہی ہوگا جو سند متصل سے آپ کو حاصل ہے, وہی مرجع بنے گا. اور محدثین نے اس کا اہتمام کیا کہ نہ صرف یہ کہ روایت اور درایت کی سند کو محفوظ رکھ کیا بلکہ اس پر پورا ایک علم اسماء و رجال منزہ شہود پر آ گیا, ظاہر ہو گیا. یعنی آج بھی مستشرقین چاہے وہ کتنا ہی بڑا معاند ہو یہاں پر انگلی نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ یہ علم کسی بھی قوم کے پاس نہ پہلے کا رہا جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد کے احوال کو درج کیا گیا کہ ان کے اساتذہ کون ہیں, ان کے شاگرد کون ہیں, ان کو معاصرین کون ہیں, ان کا مزاج کیسا ہے, ان کے قوت حفظ کیسی ہے, یادداشت کیسی ہے, ان کے تعاملات کیا ہیں, ہر چیز کو درج کیا. ظاہر ہے کہ یہ عظیم الشان کام, یہ قابل فخر سرمایہ ہے. تو محدثین نے نہ صرف یہ کہ روایت اور درایت کو محفوظ کیا بلکہ احوال, کیفیات, افعال, اعمال ایک چیز کو ایک بنایا اور اس کو محفوظ کیا. ابھی جو آپ نے دراوسبین کی کچھ تو یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی ترتیب اس کے اندر ایک چیز کی سند کو بیان کیا ہے. حضرت انس بن مالک سے مسافر کی سند
سند جو آپ نے ابھی پڑھی. جب وہ سند حاصل ہوئی کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی رکھی اور حدیث سنی، تو تابعین نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجیے، ہم بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ ایک واسطے سے نبی کریم علیہ السلام سے ہماری سرد ملے. تب تابعین نے مطالبہ کیا انہیں دو واسطوں سے، اور یہ تعاون 14 برس سے چلا رہا ہے. یہ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ضیافت کی پانی اور کھجور سے آپ نے کھجور نوش فرمائی اور اس کا مابقا حصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عنایت فرمایا. انہوں نے اس کو نوش کیا، پھر پانی پیا اور بچا ہوا پانی. تو تابعین نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ سند آپ نے اسی طرح سے کی تاکہ ایک واسطے سے ہمارا اس سند یہ سند متصل ہو جائے. تبھی یہ تعمیر حکومت کرتے چلا ہے آج تک چلا ہے. تو یہ نہیں کہ روایت اور درایت کوئی محفوظ نہیں، بلکہ ایک چیز کو محفوظ میرے جد محترم ہمارا طیب صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے مشکات پڑھی اپنے والد مولانا محمد احمد صاحب جو کی پانی دارالعلوم دیوبند کے صاحبزادے کے والد ہیں. تو ان سے وہ مشکات کا دور اہتمام تقریباً 40 برسوں کو ہو گیا، اور اس 40 برسوں کے اندر دارالعلوم دیوبند ملکی سطح پر وہ اس کیس میں لے کے شہرتیں اور پہنچ چکے ہیں. یہ ان کا کارنامہ ہے. ان کے ساتھ ساتھ مولانا رشید احمد گنگوئی، امام حسن نانوتوی اور فرمایا کہ ہم نے مشکات پڑھی جب اس میں نوحے کے حدیث ہے، نوحہ کرنا زمانے جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی آدمی مرتا ہوتا تو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ مجھ پر نوحہ کیا جائے حسب جیسے. کسی نے مہینے بھر کے لیے، کسی نے 6 مہینے کے لیے، 7، کسی نے 2 سال، جیسے جیسے، اور جتنی دیر جتنی طویل عرصے تک اس پر نوحہ ہوتا تھا تو یہ سمجھ جاتا کہ ایک بڑا آدمی تھا. اب ظاہر ہے کہ اتنے عرصے تک کون روئے گا، کس کی آنکھ میں اتنے آنسو ہیں. اس کے لیے باقاعدہ رونے والیوں کا ایک طبقہ تھا، گویا جیسے کہ ان کا بزنس تھا، اور ان کو یہ پریکٹس حاصل تھی کہ وہ جب چاہے اور جس وقت چاہے، جس لمحہ چاہے اس وقت رونا شروع اور باقاعدہ رو دیتے. چنانچہ ان کو جمع کر کے 5 کو 10 کو 20 کو جتنی حضرت سے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر میں آ کرتی تھی، کھانا پینا رہنا سہنا سب وہی ہو رہا ہے، اور جہاں مل دے گا کوئی تعزیت کے لیے آیا، کوئی ملنے والا آیا، مہمان آیا، وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ راہ 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 راہ. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ خیال ہوا کہ یہ الفاظ بیان کر دیے تھے، نوحہ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی، پھر ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی کہ یہ جو رونے کی آواز نکال کے باقاعدہ بتائی گئی کہ راہ 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 کرتے ہوئے. تو حضرت نے اس کا یاد دیا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ کہا کہ تم لوگ یہ سوچ رہے یہ بات میں نے کیوں کی، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جب یہ حدیث میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے پڑھی تو انہوں نے بھی یہ الفاظ اسی طرح سے ادا کیا، اور انہوں نے کہا اس وقت بتایا گیا کہ ہم نے شاہ عبد الغنی صاحب سے، تو اس وقت انہوں نے کیسے انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے، تو انہوں نے بھی یہ نارا کے الفاظ، انہوں نے شاہ عبد العزیز صاحب سے حاصل کی تو انہوں نے بھی، اور شاہ ولی اللہ اور شیخ طاہر مدنی یہ سب منتصر مانا. تو گویا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محفوظ کیا گیا. ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری
سے ملاقات ہوئی، لڑک پن کا دور ہے، تو کہا کہ میاں طیب ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہیں سند دیں، ایسا کرو تم سہارنپور آ جاؤ۔ تو یہ کہ حضرت میں ضرور حاضر ہوں۔ لڑک پن کا دور بات ذہن سے نکل گئی، ایک برس گزر گیا، ایک بار پھر کسی موقع پر سامنا ہوا، کہا کہ ہم نے تمہارے سے کہا تھا وہاں آنے کے لیے، تم آئے نہیں کہ حضرت میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میری ذہن سے نکل گئی تھی بات، میں حاضر ہوں۔ پھر بات ذہن سے نکل گئی، اس کے بعد پتا چلا کہ حضرت ہجرت کر کے مدینے جائیں، تو خیال ہوا کہ یہ بہت بڑی عظیم دولت جو ہے ہاتھ سے نکل جائے، تو سفر کر کے سہارنپور، تو حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ، ان کا بھی نوجوانی کا بلکہ لڑکپن کا ہی دور تھا، قریب ہم عمری ہیں، ان سے کہا کہ کتبخانہ زید حدیث کی متعدد کتابیں اس میں کی ہیں، چنانچہ وہ جوامع اور مسانید اور سیاست تصور ہے۔ حضرت نے کچھ حضرت سے پڑھوائی، کچھ خود پڑھی، کچھ کی اجازت دی، اور اس کے بعد میں کہ میری سند اس وقت سب سے آگے ہے، اسی لیے میرا یہ چاہا کہ تمہیں میں سند دوں، ورنہ بلا طرف ہے کسی کو ایسے نہیں ہے، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ تمہیں، تو اسی میں مسلسل پائے گئے تبر حضرت علی سے یا مسلسل بن مسافہ یہ سند، تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خصوصیت میں صرف اسلام کو ہے کہ اس کی ایک چیز کی سند محفوظ کی گئی، آج انشاءاللہ وہ سندیں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دی، انہیں پوری دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ جو وراثت ان کو اپنے بڑوں سے پہنچی تھی وہ ہمیں منتقل کر دی، اور اب ہم نے آپ کو منتقل کر دی۔ ہماری دعا بھی یہی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر برکت دیتا۔ پارا ابتداء جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت یعنی گزشتہ کے مقابلے پر یہ اس معنی کر یہ موقع جو ہے بہت اہم ہے کہ تقریباً 2-2.5 سال کے وقفے کے بعد یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کیونکہ خوشی کے 2 ہی موقع ہوتے ہیں، ایک آغاز اور ایک ابتدا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ نے تعلیم کا آغاز کیا تو آپ کے والدین آپ کے انگلی پکڑ کے استاد کے پاس لے گئے، لیکن اس کی بنیاد امید اور توقع پر تھی، ماں باپ نے امید، آج اختتام ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ یقین پر ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں نوعیتوں کے اندر فرق ہے، تو انہوں نے آپ سے توقعات بھی وابستہ کی، نہ صرف والدین نے اور خاندان نے بلکہ بستی کے لوگوں نے بھی آپ سے توقعات وابستہ کی، ادارہ بھی ہر ممکن اسی مسلسل اور پہلے سے کوشش میں رہتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کے طالبات ہیں، اس کو باہر اصل طریقے پر اور وہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا تو اکثر مدارس کے اندر تعلیم کا نظام جو ہے وہ معطل تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف یہ کہ آن لائن تعلیم کا اہتمام کیا بلکہ اور روایتی نہیں بلکہ اس کا خاص طریقہ کا اور اس کے جو ماہرین تھے ان کو بلایا گیا ہے، باقاعدہ سافٹ ویئر تیار کیا ہے، یعنی اس کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا، اہل مدارس نے کیا کہ جتنا منظم نظام دارالوقف میں قائم ہو شاید یونیورسٹیز میں نہیں ہو سکتی۔ یہ الحمدللہ کیونکہ ادارہ کے جو بنیادی اور اساسی عنصر ہے وہ 2 ہی ہیں،
ایک اساتذہ ایک طرف ظاہراً بھی اور معنوی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے لیے جو بھی سہولت فراہم کی جا سکے وہ اسے کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن کیونکہ ایک تعطل کے بعد اور ایک بحرانی دور سے گزرنے کے بعد نظام کو دوبارہ سے اس نہج پر لانا بہت محنت طلب اور وقت طلب اس میں ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو ہے کہ مسلسل نظام چلا ہے کوئی بڑی تسلسل، لیکن یہ تسلسل منقطع ہو گیا تو اس میں بہت سی کمیاں بھی رہ جاتی ہیں، کوئی بھی رہ جاتی ہے. اور یقیناً ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں اس کا احساس ہے بہت سی کمیاں رہ گئی. شاید آپ لوگوں کو کچھ دقتوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا. بہرحال یہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ بنیادی عنصر اساتذہ اور طلبہ ہے، اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور اس بنیاد پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ آپ کا ہے. اس گلستان کے پھول اور پھول ہے وہ آپ کی بنیاد. تو اس بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہوئی آپ اس کو در گزر کریں اور ان اعمال کو سمجھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ آئندہ جو سارے رواں کے اندر کیونکہ درمیان سال میں تعلیم پھر اور اس کے باوجود بھی یہ ہر وقت خوف آگے رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آ جائے، کب کیا موقع ہو. تو بہرحال یہ چیزیں اس میں بہرحال یہ شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے اس کی ترکیب فرمائی خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور آپ الفت طالب علمی کے دور سے نکل کر اب ذمہ دارانہ دائرے عمل کے اندر قدم رکھنے جا رہے ہیں. اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ نے وقتاً فوقتاً اساتذہ سے آپ نے بعنوان نصیحت سنی، ان کو محفوظ نہ صرف یہ ذہن کے اندر کہ بلکہ عمل کے اندر اس کو لائیں، تاکہ کیونکہ عمل سے جو تاثیر پیدا ہو قوت بیان میں بھی اور دلوں کی تسکین کے لیے بھی عمل جو ہے وہ بنیادی بنیاد اور اساس ہے. اخلاص کے ساتھ جو بھی بات کہی جائے گی اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ وقتی ہوں گے بلکہ بہت دورس ہوں گے اور بہت دیر تک. دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 کے اندر ایک استاد ایک طالب علم، کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ عالمی مرکز بن جائے گا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ دیوار کے ویران اس علاقے کی ویران سی مسجد میں ایک شخص کو آدمی کو سامنے دعوت تبدیل کو جا کر یہ عالم تحریک بن جائے. یہ نظر کا اخلاص، یہ نیت. تو جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا کریں گے، اور اخلاص عطا ہوگا تو عمل کی توفیق ہوگی، عمل کی توفیق ہوگی تو تاثیر بھی پیدا ہوگی اور اس کے اثرات بھی ہوگی. کیونکہ اسلام تو قیامت تک کیا ہے. مطالبات تو اگر دیکھے جائیں تو آج بھی کوئی نہ زبان بیان کو فرق، آپ مخالفین کے پروپیگنڈے سے اسے کسی چیز سے متاثر نہ ہو. یہ کوئی عمل نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کو کیا کہا گیا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یقیناً ہم تمہیں اپنی زمین سے اپنی جگہوں سے باہر بھیج دیں گے، تم ہماری ملت میں ہماری دین میں واپس آ جائیں.
الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی ہے کہ یا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا گھر واپس کرو، بات تو وہی ہے۔ لیکن جب یہ جانب اللہ کی طرف سے استقامت ہے اور وہ عمل کی بات ہے، جب استقامت ہوگی تو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور معاونت اور اس کی مدد خوش حال رہے گی، اور انشاءاللہ حالات آواز آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اس لیے نہ مایوس ہونے کی ضرورت نہ ہمت کرنے کی ضرورت، اپنا کام مثبت انداز سے، کیونکہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے جو اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ اسی کی برکات سے بہت ساری چیزیں ہوں گے۔ بہرحال اس وقت کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہی، اب انشاءاللہ مجھے تقریباً یہ سمجھیے کہ 9 واسطوں سے سند حاصل ہے اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب سے۔ وہ سند موجود ہے، اس میں تفصیلات صرف 2 میں بیان کر دیتا ہوں کہ مجھے ایک اجازت حدیث حاصل ہے ادیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب سے، ان کو اجازت حاصل ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، وہ شاگرد ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے، وہ شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی سے، اور ان کے استاد ہیں شیخ محمد اسحاق دہلوی، اور انہوں نے پڑھا شیخ عبدالعزیز دہلوی، اور یہ سند پہنچ جاتی ہے شاہ اللہ، اور اس کے بعد دوسری سند والد صاحب کے ذریعے سے، اور دادا محترم خالد طیب صاحب رحمہ اللہ، وہ شاگرد ہیں حضرت علامہ اکبر شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور وہ شیخ الہند اور پھر سند حضرت شاہ اللہ۔ اس میں 2 باتیں، وہ سند ہے اس میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی، مختصر میں 2 باتیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب کے ساتھ جانا ہوا جدہ، وہاں ذکر آیا کہ یہاں ایک محدث ہے جن کی عمر 113 برس ہے، تو ایسا لگا بھی اس سے سند حاصل ہے۔ خیر وہاں پہنچے، بڑا اعزاز، بڑا اکرام، بڑی ان سے احترام کا معاملہ ہے، اور آج جب حضرت نے اپنی غرض غائب بتائی یعنی تو کہا کہ ایک شخص پر میں سند کہ پہلے آپ، چنانچہ وہ تبادلہ ہوا سر، اور اس موقع میں میں بھی تھا، یہ بھی بنایا تھا، ان کا نام تھا دیوبندر جلیل مدرسہ جی، ہاں وہ ان سے یہ تھا۔ دوسرا ایک موقع جب 2010 کے اندر والد صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا انگلینڈ، تو معلوم ہو کہ لیسٹر کے اندر شیخ احمد علی بن شیخ لاجپت یہ موجود ہے، ہمارا کے اوپر 90 سے بہت ضعیف تھے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے ایک واسطہ سے سند حاصل، حیرت ہوئی کہ وہ ایسے بھی ایسا کون آدمی، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب امروہی جو کچھ عرصہ تدریس سے متعلق رہ رہا ہے، ان کو سند حاصل ہے حضرت نانوتوی سے، اور ان کو مولانا احمد علی صاحب کو قبول کیا۔ ایک سند ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جس کا ابھی گزشتہ 1-1.5 سال پہلے ہی ہوا، اور افسوس بھی ہوا کہ کاش پہلے بار ہو جاتا تو سفر کر کے آتے۔ افغانستان کے اندر ایک شیخ محمد امین صدقہ
ان کو اللہ نے 143 برس کی عمر دی. تو گویا کہ جس وقت وہ ان کی فراغت ہوئی ہے جس سال میں، اس سال میں میرے دادا محمد علی خان کی پیدائش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مساجد ان کی سند، تو اگر ان سے سند مل جاتی تو بہت کم سے کم 2 بات ہو گئی، لیکن ان کی وفات کے بعد ادھر ہوئی تو 12. تو یہ 9 واسطوں سے مجھے یہ سند حاصل ہے. میں تمام ان طلباء کو بھی جو دور حدیث میں یا شامل تھے یا دوسرے مدارس میں انہوں نے بخاری شریف پڑھی، نصاب پورا کیا اور دورہ مکمل کیا، میں ان کو اپنے تمام واسطوں سے اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے، آپ کے ذریعے سے مزید وسیع سے وسیع تر فرمائے اور قیامت تک یہ سلسلہ کسی طرح سے باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.